بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے پتہ نہیں۔ کسی گاؤں میں ایک قدیمی مدرسہ تھا۔ گاؤں چھوٹا سا تھا اور مدرسہ بھی چھوٹا سا تھا۔ عبد الرحیم نام کے ایک مولوی صاحب اس مدرسے کو چلا رہے تھے۔ مدرسے کی تھوڑی بہت آمدنی کے علاوہ کہیں نکاح پڑھانے، کسی بچے کا عقیقہ وغیرہ سے میلے نذرانے سے ان کا گزر بسر چل رہا تھا۔ مدرسے میں ان کا شاگرد بھی تھا جس کا نام دانش تھا۔ بس یہ دونوں ہی مدرسے کی دیکھ بھال اور تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ مولوی صاحب کو پاس والے گاؤں سے نکاح پڑھانے کا نیوتا آیا۔ شادی دوپہر بعد کی تھی، اس لیے مولوی صاحب نے صبح سے ہی جانے کی تیاری کر لی تھی۔ دوپہر سے پہلے ہی مولوی صاحب اپنے شاگرد دانش کو ساتھ لے کر سفر پر نکل پڑے۔ کچھ سفر تو گھوڑا تانگا سے طے کیا۔ گھوڑا تانگے والا انہیں سڑک پر اتار کر آگے چلا گیا۔ گاؤں مین روڈ سے تقریباً 4-5 کلومیٹر اندر تھا۔ گاؤں تک جانے کے لیے کسی سواری کا وہاں کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں پیدل ہی گاؤں کی طرف چل دیے۔ شدید گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا سورج سر پر آ گیا تھا۔ راستہ سوم سام اور ویران تھا۔ گرمیوں میں اکثر تیز ہواؤں کے ببولے چلتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ اچانک ایک تیز ہوا کا ببولا آیا اور ان سے کچھ دوری پر بہت تیزی سے آ کر گول گول گھومنے لگا۔ اس کے گھومنے کی تیز رفتار کی وجہ سے آس پاس دھول اڑنے لگی تھی۔ ہواؤں کے ایسے گول چکر اکثر میدانوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں مولوی صاحب کو اس ہوا کے چکر میں ایسا کیا نظر آیا۔ وہ بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر مولوی صاحب نے جیب سے ڈائری نکال کر اس کے پنے پر لکھا، السلام علیکم، مبارک ہو محترم، اپنی خوشی میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے، عنایت ہوگی۔ اور پھر وہ پرچہ اس گھومتے ہوئے ہوا کے چکر میں ڈال دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس ہوا کے ببولے میں سے ایک چمچماتی ہوئی تھالی پرکٹ ہوئی جس میں سینکڑوں طرح کی لذیذ مٹھائیاں بھری ہوئی تھی۔ دونوں استاد شاگرد نے چھک کر مٹھائیاں کھائیں۔ پھر وہ تھالی واپس ہوا کے گول چکر میں چلی گئی۔ پھر وہ ہوا کا گول چکر گھومتا ہوا ہوا میں اوپر اٹھ کر غائب ہو گیا۔ مولوی صاحب کا شاگرد بہت چکا سا کھڑا دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ اس نے مولوی صاحب سے بہت پوچھا، لیکن مولوی صاحب نے بات ٹالتے ہوئے کہا، یہ بات تم ابھی نہیں سمجھ پاؤ گے، میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ بات آئی گئی ہوگی۔ ایک بار مولوی صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ انہیں پاس کے گاؤں کے ایک زمیندار کے پاس مدرسے کا چندہ لینے جانا تھا۔ انہوں نے دانش کو زمیندار کے پاس چندہ لینے بھیج دیا۔ دانش کو اسی راستے سے ہو کر گزرنا تھا جہاں پچھلی بار انہیں ہوا کے ببولے گھومتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ دوپہر کا وقت ہو آیا تھا۔ اچانک دانش کی نظر اپنے سے بائیں جانب گئی۔ وہاں سے تھوڑی ہی دور پر ہوا کا ایک ببولا گول گول گھوم رہا تھا۔ دانش کو پچھلی بار کی لذیذ مٹھائیاں یاد آ گئیں۔ اس نے بھی جیب سے ڈائری نکالی اور پرچے پہ لکھا، مبارک ہو، اپنی خوشی میں مجھے بھی شامل کر لو۔ اور پھر اس نے وہ پرچہ گھومتے ہوئے بگولے میں ڈال دیا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ اس ہوا کے بگولے سے 2 لاٹھیاں باہر آئیں۔ ان لاٹھیوں نے دانش کی دھنائی شروع کر دی۔ دانش بچاؤ بچاؤ چلاتا رہا، لیکن اس ویران راستے میں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان لاٹھیوں نے دانش کی اچھی طرح سے دھنائی کر دی۔ کسی طرح گرتا پڑتا اپنی جان بچا کر ہانپتا ہوا وہ واپس مدرسے آیا۔ اس کی حالت بری تھی، وہ ابھی بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی ہائے ہائے کی آواز سن کر مولوی صاحب اپنے حجرے یعنی کمرے سے باہر آئے۔ دانش نے ہانپتے کانپتے سارا واقعہ مولوی صاحب کو سنا کر پوچھا، مولوی صاحب، آپ نے ببولے میں پرچہ ڈالا تو مٹھائیاں کھانے کو ملی، اور میں نے پرچہ ڈالا تو ڈنڈے کھانے کو ملے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ مولوی صاحب نے کچھ دیر آنکھیں موند کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس سے بولے، جس دن ہم دونوں گاؤں میں نکاح پڑھانے جا رہے تھے، ہوا کے ببولے میں جنوں کی ٹولی خوشی سے ناچ گا رہی تھی، کیونکہ ان کے سردار کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے اپنے علم سے جان لیا تھا، جنات خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائیاں چل رہی تھیں، تو میں نے بھی انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ایک پرچہ لکھ کر ببولے میں ڈال دیا، تو جنہوں نے خوش ہو کر ہمیں بھی مٹھائیاں کھلائیں، لیکن بیوقوف تم نے بنا سوچے سمجھے اس ببولے میں مبارکبادی کا پرچہ ڈال دیا۔ معلوم ہے اس دن کیا ہوا تھا؟ سردار کا وہ بچہ مر گیا تھا، سارے جنات ماتم بنا رہے تھے، ایسے میں تم نے انہیں مبارکباد دے دی۔ بیٹا خیر مناؤ، تم زندہ واپس آ گئے، آئندہ ایسی غلطی پھر کبھی مت کرنا۔ اس دن کی گھٹنا سے سبق لے کر دانش نے کان پکڑ کر توبہ کر لی کہ بنا استاد کی رہنمائی کے کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا۔ دوستو، ایسی دلچسپ واقعات اور قصوں کو سننے کے لیے اس چینل ذکر الدین ہندی کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ میں ہمیں سجھاؤ بھی دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔